देखें, इंसान जो कुछ भी करता है ना, उसका दिमाग, इंसान का जो जिस्म है इसको उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। अब दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पूरे अज़ा को, जिस्म की हर हरकत को कंट्रोल करता है। अब आप सोचें कि एक इंसान जो अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है कि जो कुछ वो सोचना चाहे वो उसका दिमाग सोचे, जो कुछ वो ना सोचना चाहे वो उसका दिमाग ना सोचे, कोई ऐसी सोच उसके ज़हन में ना आए जिसको वो इजाज़त ना दे आने की। तो ऐसा अगर पॉसिबल हो जाता है तो आप ये सोचें कि इंसान की ज़िंदगी कितनी कंट्रोल में आ जाएगी। अक्सर हमारी जो ज़िंदगी की जो नाकामियां हैं उनका सबब यही होता है कि हमारा दिमाग, हमारा शऊर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वैसे हर ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, तो मकासद वो चीज़ें हैं जो हमें चलाती हैं। वो मकासद समझ लें कि बेसिक इंजन है जो हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं, या स्टीयरिंग कह लें उसको। जैसे गाड़ी का एक स्टीयरिंग होता है, आपने उसके ज़रिए ही चलना होता है, इधर को लेके जाना है या इधर को लेके जाना है। अब जो मकासद, अगर किसी गाड़ी में स्टीयरिंग हो ही ना, आप सोचें, तो वो गाड़ी को आप कंट्रोल कर लेंगे? आपको पता चलेगा कि अब मैंने किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना? तो यही होता है कि जब तक आप एक मकसद मुतय्यन नहीं करते तब तक आपको खुद ही पता नहीं होता कि हम किस सिमत में जाना चाह रहे हैं या हमारी मंजिल है किस तरफ। तो मकासद का मकसद ये है कि पहला सबसे जो मैं इम्पोर्टेंट बात ये करने लगा हूँ कि मकसद एक बनाएं अगर कामयाबी आप चाहते हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि मैंने फलां जगह पे जाना है, तो तभी आप उस तरफ जाएंगे और फिर रास्ते में आने वाली रुकावटें और मुश्किलात का सामना करेंगे, उनको किसी तरीके से टैकल करेंगे। तो मकासद जो पहला जो एक चीज़ है, लेकिन ये जो 3 बातें मैंने ज़िंदगी के मुतल्लिक बतानी है ये उसमें नहीं आता, वो 3 अलहदा चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले एक मकसद मुतय्यन होना चाहिए। कि मकसद मुतय्यन, अब कहते हैं जी बेमकसद ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो तो मौत से भी बदतर होती है, आवारगी होती है, वो ज़िंदगी नहीं होती, वो तो एक आवारगी है। अब ज़रूरतें होती हैं और मकासद, लेकिन ज़रूरत और मकसद में फ़र्क होता है कि ये नहीं समझ ले आप, अब आपके ज़हन में ये आ रही होगी बात जी मेरा मकसद ये है कि मैं एक घर खरीदूं। नो, ये एक ज़रूरत है। मकसद जो होते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं। ज़रूरत और मकसद में ये फ़र्क है कि मकसद होते हैं जो ज़िंदगी की का एक मिशन होता है आपका, कि जहां वो जो मंजिल होती है, मंजिल को हम मकसद कहते हैं। अब एक अच्छा घर खरीदना ये तो एक ज़रूरत है ना, अपने अच्छे घर में रहना है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद ये होगा कि एक प्रॉस्पेरस लाइफ हो, मेरा एक लाइफ स्टाइल अच्छा हो, ये मकसद हो सकता है। तो मकसद, मकासद, जरूरियात नहीं होते। ये एक पॉइंट है कि जो मकसद होता है वो ज़रूरत से अलग होता है, वो कोई ज़रूरत नहीं होती। अब जो मैं 3 बातें आपको बताने लगा हूँ उनमें से जो पहली है वो ये है, एक बिलीफ, यानी एक पुख्ता यकीन कायम करना है आपने। पहला जो मेरी जो है ना, कामिल यकीन। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। देखे, एक इंसान ये सोचता है कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर से ही आवाज आती है नहीं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर वो कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर आवाज आती है नहीं कर सकते, फिर वो खुद को कहता है नहीं जी मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है। जब आप अपने दिमाग के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर देंगे, एक उसके खिलाफ एक कोशिश करेंगे, एक चाहे साजिश ही करके उसको मनाएंगे कि नहीं जी ये मैं कर सकता हूँ, तो आपको अपनी मंजिल है ना वो यकीनी नजर आने लगेगी कि वाकई मैं कर सकता हूँ। आपके दिमाग को भी डाउट हो जाएगा, हाँ यार कर सकता होगा ये बंदा। तो जब आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग देंगे तो ही आप इस मकाम पे पहुंचेंगे कि खुद जब आप देखना चाहेंगे कि जी मैं अमीर हूं, तो आपका दिमाग आपको दिखा देगा फौरन कि हाँ आप हैं, और यकीन के साथ आप खुद को देखेंगे कि वाकई मैं अमीर खड़ा हूं।
اس کے لیے نا میں آپ کو ایک میرے ذہن میں ایک مثال آئی ہے. ایک DVD اسٹور پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا, وہ ویڈیوز وغیرہ سیل ہوتی ہیں یہاں پہ. تو وہ روزانہ نا اپنے ساتھ 2 میگزین لے کے آتا تھا. ایک میگزین تھا انٹرپرینیورز کا, یعنی وہ لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنا نام کمایا ہے, ان کے اوپر ہوتا تھا. اور دوسرا ہوتا تھا کاروں کے نئے نئے ماڈل جو آتے ہیں نا, وہ ان کا میگزین ہوتا تھا. تو اس کے باس نے کہا جی تم یہ روز یہ دونوں میگزین کیوں لے کے آتے ہو؟ تو اس نے کہا سر یہ میں ان میں سے نا سلیکٹ کرتا ہوں کہ میں کون سی کار میں خریدنا چاہتا ہوں, میں اپنی پسند کی کار ان میں سے جو میں نے خریدنی ہے نا وہ دیکھتا ہوں. تو اس کے باس نے وہی جواب دیا جو ہمارے عام جنرل روٹین میں لوگ باس اپنے سبارڈینیٹس کو دیتے ہوتے ہیں. کہتا جی کیا خواب دیکھنے شروع کیے ہوئے, اپنا کام کیا کرو, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کار تم لے لو گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, جو چیز پاسبل نہیں ہے تم اس کا خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی نہیں میں لے سکتا ہوں. تو خیر اس نے کچھ دیر جاب کی, جب اس نے چھوڑنی تھی چھوڑ دی, اپنی زندگی میں سارے وہ مصروف ہو گئے. تو کچھ چند سالوں بعد جب وہ DVD اسٹور پہ DVD ریٹرن کرنے آیا تو اپنی کار میں ہی تھا. تو وہی لوگ جو اس وقت اس کے ساتھ DVD اسٹور پہ کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہی کام کر رہے تھے. تو اتر کے ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا جی یہ DVD نہیں صحیح ہے, مجھے وہ فلاں والی چاہیے, یہ غلطی سے یہ آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم وہ والے ہو جو یہاں پہ کام کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ میری ہی کار ہے جو میں لینا چاہتا تھا, وہیں سے میں نے میگزین سے سلیکٹ کی تھی اور میں لے کے آیا ہوں. تو اس کا باس بھی وہیں پہ وہ اسٹور کا ہی مالک تھا. اب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے خود کو سمجھا لیا تھا, میں کامیاب ہو گیا تھا, اپنے آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میں خرید سکتا ہوں. بس اسی یقین کا یہ نتیجہ ہے کہ میں خرید چکا ہوں. تو اس مثال کا ایک یہ لاجک بھی ہے کہ جب دیکھیں آپ میں سے اکثر کہتے ہو جی میرے ایگزامز نہیں, مجھے میتھ تو آ ہی نہیں سکتی, میتھ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی مشکل, یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے, اس کے لیے تو میرا دماغ نہیں بنا ہوا, یہ تو اس میں گھس نہیں سکتی. لیکن آپ اس کتاب کو مشکل اس کو الزام دینے کی بجائے خود کو کیوں نہیں کہتے کہ نہیں جی میرے اندر ایک فالٹ ہے, اپنے دماغ کو کیوں نہیں کہتے کہ نہیں جی تم سیکھ سکتے ہو سکتا ہے یہ کام, پاسبلٹی ہے. تو پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کامل یقین, اندھا یقین. جب آپ اپنے دماغ کو ایسے ریموٹ کی طرح چلائیں گے تو جو اشارہ اسے دیں گے وہ کہے گا جی جی, حکم مانے گا آپ کا. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ دماغ کا ہم حکم مان رہے ہوتے ہیں, ہماری باڈی کو خود ہی اپنے طریقے سے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بجائے کہ ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کریں. تو جس دن آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیں گے, آپ یہ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں جی یہ کام پاسبل ہے اور یہ ہو سکتا ہے, تو وہی دماغ جو آپ کو یہ کہتا رہتا ہے نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی, وہ کہے گا جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا. جب ایسی سچویشن آ جائے گی تب کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی, جو کام آپ کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. ہر انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ اپنی اپنی تھنکنگ, اپنا کیلیبر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. تو دماغ چونکہ ایک کنٹرولر ہے ہمارے باڈی کا, تو آپ اس کو جب یقین دلائیں گے جب اس کے اندر, تو وہ جا کے پھر آپ کو. ایک آدمی نا لکڑیاں وہ پتھر مار رہا تھا تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا پتھر, تو وہ پتھر کو توڑ کے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا, اس کے کافی ہیوی اس کے پاس ہتھوڑا تھا اور وہ لگا ہوا تھا, اور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا. وہ پاس آیا, اس نے کہا یار کیوں ضائع کر رہے ہو اپنی طاقت, 35 دفعہ تم نے اس کو مارا ہے, نہیں ٹوٹا, چھوڑو اس کو. کہتا نہیں جی مجھے یقین ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا. 60 سے زیادہ ضربیں اس نے لگائیں پھر بھی نہیں ٹوٹا. اس نے پھر کہا یار چھوڑو, تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہتا یہ ٹوٹ جائے گا, مجھے پتا ہے اس نے ٹوٹنا ہے. تو 70 سے زیادہ ضربیں لگانے کے بعد وہ پتھر ٹوٹ گیا. تو وہ جو پسینے سے شرابور وہ جو محنت کش تھا, اس نے کہا جی دیکھ لو ٹوٹ گیا کہ نہیں. کہتا یار تمہیں کیسے پتا تھا یہ ٹوٹ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں مجھے یقین تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا, مجھے پتا نہیں تھا, لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میں توڑ لوں گا اور یہ ٹوٹے گا. تو یہ دیکھ لو ٹوٹ گیا. تو یہ ہوتی ہے یقین کی پاور, اور اسی یقین کی وجہ سے لوگ بیٹھے بیٹھے امریکہ سے ہو آتے ہیں, جنت سے ہو آتے ہیں, سوچ ہی لیتے ہیں کہ میں وہاں پہ اور
अपने दिमाग को इतना पावरफुल उन्होंने कंट्रोल इतना किया होता है। यहाँ बैठे होंगे, जरा सा ज़हन में वो चाहेंगे जी मैं ज़रा कनाडा से होके आता हूँ, वो यहाँ पे सोचेंगे, खुद को अपने दिमाग में वो सीन पैदा करेंगे और वो रियल में फील करेंगे जैसे वो वहाँ पे हैं और सारा। तो ये दिमाग की पावर होती है। हर चीज़ वो कहते हैं जी फलां बंदे के पास ये शक्ति है, फलां के पास ये जो शक्तियाँ फूटती कहाँ से, ये निकलती कहाँ से, यही दिमाग से। तो यही चीज़ है, इसी से लोग धोखा देने के नए नए तरीके बनाते हैं और इसी से लोग लोगों को मुश्किलात से निकालने के नए नए टूल्स इजाद कर लेते हैं। अगली जो चीज़ है वो जी है इसी के साथ मिली हुई है, इसी के साथ जुड़ी, वो है इस्तकलाल या इस्तकामत हम उसे कहेंगे। एक दफा एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहता सर दरअसल ना मैं बायो रख बैठा हूँ लेकिन मैंने कंप्यूटर रखना था, तो मुझसे ये बड़ी गलती हो गई है। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या अब चाहते हो? कहने लगा जी मैं वापस चाहता हूँ कि मैं दोबारा 9th क्लास में दाखिला लूँ और मैं दोबारा से ना कंप्यूटर रख लूँ। मैंने कहा जी रख लें, फिर यही हो सकता है क्योंकि आपकी दिलचस्पी वही है। आप उससे मैंने फिर कहा कि आप एक दफ़ा सोच लें, फिर भी उसने लेकिन खैर सोचा, अपने दोस्तों से मशवरा किया और भी असातिज़ा से, और उसने दोबारा से कंप्यूटर रखा। अभी भी वो यूईटी में स्टूडेंट है, कंप्यूटर का ही है वो इंजीनियर। तो लेकिन ना मैंने उसे कहा बायो में मसला क्या है? कहता जी बायो में कभी भी मैं दिल लगा के काम नहीं कर सका, मेरा मन नहीं करता, मैं ये नहीं समझता कि मैं बायो पढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरा शौक जो मेरी लगन है वो है टेक्नोलॉजी की तरफ, कंप्यूटर वाली फील्ड में, तो मैं इसलिए वहाँ उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। अब इस्तकामत का यहाँ पे ये है कि उसने मनाया कैसे अपने वालिदैन को, जो कि मान ही नहीं रहे थे। उसका वालिद खुद एक डॉक्टर था और वो चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उसने अपने वालिद को बार बार कह के आखिर उसने कहा चलो यार रख लो, तुम कंप्यूटर ही रख लो। इस्तकामत की एक और मिसाल भी मैं आपको दूंगा दरमियान में, लेकिन मैं चूंकि कोई मजहबी तरफ नहीं जाना चाह रहा, वैसे तो तमाम मज़ाहब भी दुनिया के जितने भी हैं सब ने इस्तकामत का प्रचार किया है, और उनके जो अपने गुरु होते हैं या उनके जो अपने पैगंबर हैं या जो उनके भगवान हैं, जो भी जिस मज़हब की जो भी है, तो उन्होंने हर मज़हब ने इस्तकामत का मतलब ये है कि किसी काम को करने के लिए जब एक राह पे आप चलते हैं तो उसके अंदर आने वाली रुकावटें, परेशानियां, मुसीबतें, उनको टैकल करके लेकिन उसी राह पे चलना, मुड़ना नहीं किस तरफ, यानी छोड़ नहीं देना वो काम। जब आप छोड़ दिया तो समझ लो नाकाम हो गए। और 90% जो नाकाम लोग हैं वो नाकाम हुए इसी वजह से क्योंकि उन्होंने खुद छोड़ा है वो मिशन, खुद ही उन्होंने कहा नहीं मैं दफा करो। तो मतलब ये कि जब तक आप खुद नहीं छोड़ देते, जब आप खुद ही छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे जी मैं नहीं करना चाहता ये काम, तो वो नाकामी आपकी अपनी है, आपके अंदर है। इस्तकामत का मतलब है कि खुद ना छोड़ें बस। और जब तक इंसान एक मिशन पे काम करता रहता है, वो खुद छोड़ता नहीं है, तो जब तक वो कामयाब नहीं होता तब तक वो हटता नहीं है। तो फिर ये उसका जो नतीजा क्या होगा, कामयाबी के अलावा क्या हो सकता है? क्या ख्याल है, कुछ हो सकता है इसके अलावा? एक हमारी जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो एक लड़का था, मैं क्लास का सीआर था। सीआर होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो कि ना पूरी क्लास को प्रेजेंट करता है मुख्तलिफ फॉर्म्स पे जाके, फोरम्स पे। तो मेरा चूंकि पहला बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं सीआर बन गया था कि मेरा रोल नंबर 1 आया था। तो जिसका रोल नंबर सबसे ऊपर होता है, मेरिट पे जो टॉप करता है उसको वो सीआर बनाते। तो एक लड़का था जो 49 नंबर पे था, उसका रोल नंबर 49 था। मुझे कहता जी भाई आप मुझे सीआर बनने दें, क्योंकि ऑप्शन होती थी कि अगर वो बंदा सीआर नहीं बनना चाहता तो वो किसी और को बना सकता है, यानी कोई और जो उसका जिसको वो समझता है या जो खुद बनना चाहे वो बन सकता है। तो मैंने कहा जी मैं नहीं बनाना चाहता आपको, मैं तो खुद ही रहूँगा। तो खैर वो मेरे पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने बस सीआर बनना है, मेरा ये ख्वाब ही है कि मैंने सीआर बनना है। उसके अंदर क्वालिटीज़ नो डाउट थी, वो लीड कर सकता था, लेके चल सकता था। एक लीडर की क्वालिटीज़ उसमें और एक लीडर वाली क्वालिटीज़ होती हैं एक सीआर में। मैंने फिर ना उसे समझाया कि यार देखो मेरी भी तो ख्वाहिश थी। उसने कहा नहीं
اچھا 3 مہینے تک میں نے اس کی بات بالکل نہیں سنی. میں ایک دن سوچنے, آخر مجھے اس نے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یار اس کو دوں تو میرا کیا نقصان ہے, اور اس کو اگر نہ ملے تو میرا کیا فائدہ ہے. میں نا اس سوچ میں پڑ گیا. پہلے وہ بندہ جو کہ دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا, اب 2 مہینے بعد وہ سوچنے لگ گیا ہے کہ دے دیا جائے یا نہ دے دیا جائے. میں نے پھر شام کو مشورہ کیا اپنے دوستوں سے, کچھ نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو دے دیں, کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ اس کی اور بھی ایکسٹرا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ایک سی آر کی. اس نے کلاس کی کافی چیزیں ہینڈل کرنی ہوتی ہیں, ٹیچرز سے کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے, تو میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوتا تھا. میں وہاں پہ حالات ہی اس وقت ایسے تھے کہ اکیڈمیز وغیرہ میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا, شام ٹائم میں رات کو 8-9 بجے تک ہاسٹل واپس لوٹتا تھا. تو پھر میں سوچنے لگا یار ہاں ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ مشورے ملے. آخر ایک دن نا میں نے اسے بلایا, میں نے کہا اچھا یار تم چاہتے ہو نا کہ سی آر شپ مل جائے آپ کو؟ کہتا جی ہاں جی آپ کی مہربانی ہے. اگر میں نے کہا اچھا تو کیا پارٹی کھلاؤ گے؟ تو اسے نا لگا کہ اب اسے اپنا خواب پورا ہوتا نظر آنے لگا. تو کہتا جی جو آپ کھانا چاہیں تو میں کھلا دوں گا, پوری کلاس کو کھلاؤں گا. تو خیر میں نے والنٹیئرلی خود ہی نا اس کو سی آر شپ دے دی. پھر بعد میں کچھ جب وہ سی آر بن گیا مجھے کوئی اس سے جیلسی نہیں تھی, اور یہ جیلس ہونا بھی نہیں چاہیے کسی سے. میں نے اسے نا کہا کہ یار کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں سر مجھے پتا تھا کہ سی آر شپ مجھے آپ ایک دن دے دیں گے, میں 8 دن بعد بھی چھوڑ سکتا تھا, یار نہیں دیتے وہ 10 دن بعد بھی اکتا سکتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں انہوں نے دینی. لیکن نا میں نے یہ ایک فارمولا سنا ہوا تھا کہ جس چیز کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور مضبوطی سے اس کے قائم رہتے ہیں نا تو وہ مل جاتی ہے. تو مجھے نا یہ اس کا نتیجہ ہے جو کہ میں آج سی آر بن گیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا خوشگوار یہ سینس بھی لگا کہ دیکھیں جی لوگوں کے اپنی استقامت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزیں اپنی لے لیتے. تو استقامت کی یہ ایک مثال, استقامت کی بے شمار مثالیں. آپ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, اگر وہ 10 سال انگریزوں سے لڑ کے کہتے یار کیا نہیں یار دفع کرو, تو کیا آپ کا کیا خیال ہے آپ اس آزاد ملک میں بیٹھے ہوتے آج؟ استقامت تھی. یقین ہونا پہلی ایک کوالٹی ہے. جب تک آپ کو ڈاؤٹ رہے گا نا کہ شاید یہ ملے گی چیز نہیں ملے گی, تب استقامت تب تک نہیں آئے گی. جب یقین آ گیا نا, آپ کو پہلے کنفرم ہو گیا کہ یہ مل ہی جانی ہے چیز, پھر آپ نہیں چھوڑیں گے چیز, پھر آپ لگے رہیں گے. 2 چیزیں ہیں. ایک اور تیسری چیز جو انہی کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے وہ ہے ذمہ داری. اب ذمہ داری کو آپ کئی سینس میں لے کے جا سکتے ہیں, لیکن میں جس طرف لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذمہ دار خود کو ٹھہرائیں. ہمارا یہ المیہ ہے پاکستانیوں کا کہ کوئی بھی کام غلط ہو جائے نا تو ہم فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ میں کس کے اوپر الزام دوں. وہ میں جی اسکول لیٹ اس لیے آیا ہوں, میری نا بائک پنچر ہو گئی تھی. میں جی آج اس لیے لیٹ آیا ہوں, وہ نا آج راشی بہت تھا بس میں, تو میں اس لیے آیا ہوں, گھر میں کھانا نہیں جلدی پکا تھا, میرے آج نا یونیفارم پریس نہیں ہوئی تھی, لائٹ نہیں تھی. یہ ہمارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ایون کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں جی کانٹا میرے پاؤں میں چبھ گیا. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا جی میں نے غلطی سے اپنا پاؤں کانٹے پہ رکھ دیا. یہ جب تک آپ اس مقولے کو چینج نہیں کریں گے کہ میری وجہ سے ہوا ہے, تب تک آپ خود کو امپروو نہیں کر سکیں گے, آپ اپنے اندر بہتری نہیں لائیں گے. انسان کو اپنی کمیوں کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیزوں کی ذمہ داری خود لیتا ہے. ہر ناکامی کے پیچھے آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں. 99% لوگ اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن وہ حالات کو ہی ٹھہراتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا جی میری وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں, آج میری اپنی فالٹ ہے جس کی وجہ سے میں آج ناکام ہوں. ایک اور چیز ناکامی میرے لیے, میں ناکامی پتہ کس چیز کو سمجھتا ہوں, جب ایک انسان خود اعتراف کر لے کہ میں ناکام ہو گیا, وہ ناکام ہے. اصل ناکامی ہے کہ آپ خود کو ناکام سمجھ لیتے ہیں. جب وہ ایک میرے دوست ہیں ایم ایڈ بھی کر کے, آج وہ ایک ٹیچر ہے گورنمنٹ اسکول میں, وہ کہتے ہوتے تھے جی ناکام ہونا جو ہے نا وہ انسان کی ایک اپنی فطرت ہی ہے. میں نے انہیں کہا جی آپ اچھی جاب پہ ہیں تو یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ پڑھنا پڑھانا اور یہ ساری, ابھی تک آپ لگے ہوئے ہیں, کبھی ایم ایڈ کبھی پی ایچ ڈی ایم فل کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتے جی نہیں یہ ویسے ہی ہے, ایک میری ابھی کوشش ہے کہ میں 16ویں 17ویں گریڈ یہاں پہ, وہ ابھی 14ویں گریڈ میں. تو میں نے کہا پھر آپ یہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور اوپر جاؤں. تو جب وہ رک جاتے, اگر وہ چھوڑ دیتے یا کہتے جی بس میری اب لائف, ایجوکیشنل لائف ختم ہو گیا, تو وہ چھوڑ چکے ہوتے, اب تک وہ وہی رہتے جو وہ تھے, لیکن انہوں نے خود کو امپروو کر. ذمہ داری کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ ایک کام کرنے لگتے ہیں تو اس کی آپ کے اوپر جو لاگو ہوتی ہیں چیزیں ان کو اپنائیں بھی. میں چاہتا ہوں جی میری ایک آٹو کمپنی ہو, اب اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو خود سے پروویژن اس کی یقینی بناؤں کہ وہ مجھے ملیں کسی طرح سے. ان کے لیے بھی میں محنت کروں, ان کے لیے بھی مجھے یقین ہو کہ وہ ملیں گی. اگر ایک آٹو کمپنی میں کھولنا چاہتا ہوں تو اس کا مجھے پہلے تو یقین ہونا چاہیے کہ میں کھولوں گا. نمبر 2, مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جب میں کوشش میں لگ گیا ہوں کہ میں نے کھول لینی, تب چھوڑنی نہیں چاہیے. اور نمبر 3 یہ کہ مجھے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کی ذمہ داری خود لینی چاہیے. تب میں ذمہ داری لوں گا, تبھی مجھے پتا چلے گا یار میں نے غلطی کہاں کی ہے. اور انسان جب غلطیوں سے سیکھتا ہے نا, تب وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی انسان غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے تو وہ غلطیوں کی طرف جاتا ہے, لیکن جو غلطی سے سبق سیکھ کے دوسری دفعہ وہ غلطی نہیں کرتا, ایسا اس کی غلطیاں کم ہوتی ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ پرفیکٹ ہونے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی. ایک لاسٹ میں بات تھی, وہ یہ, ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں. ایک انسان, ایک وہ معمار تھا جو کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا, بہت ہی مشہور تھا. اس کے جو بنائے ہوئے بنگلے اور کوٹھیاں تھی بڑی سیل ہوتی تھی. تو اس نے کہا جی, ایک دن جو اس کا باس تھا, اب اس کی عمر ہو گئی تھی کہ ریٹائر ہو جائے, کیونکہ کافی عرصہ اس نے کام کیا تھا اور بڑے بڑے شاہکار بنگلے بنائے تھے. تو آخر میں جب اس کی عمر زیادہ ہوگی, اس سے کام اتنا نہیں ہوتا تھا, تو اس نے کہا اپنے باس سے جی سر میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں, اب مجھے وہ میرے اندر سکت نہیں رہی, وہ جوش نہیں رہا. تو باس نے کہا جی پھر آپ کو ہم باعزت ریٹائر کرتے ہیں. تو آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, آپ کی بے شمار کاوشیں ہیں ہماری اس کامیابی کے پیچھے, آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. آپ ایک آخری کام کر دیں کہ آپ نا آخری دفعہ مجھے تحفے کے طور پر ایک اچھا سا بنگلہ بنا دیں, جس کا میں کوئی معاوضہ نہیں دوں گا, وہ آپ نے فری بنانا ہے. تو اس کے لیے جو مٹیریل چاہیے, جتنی بھی جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ساری ہم دیں گے. اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں بنا دوں گا. اب اس نے یہ سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے گفٹ ملنا چاہیے تھا, الٹا یہ مجھ سے گفٹ مانگ رہے ہیں, وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا. خیر اس نے نا شروع کر دیا کام. اس کو ایک اچھی لوکیشن دی گئی شہر کے بالکل ایک اچھے ٹاؤن میں, اور اس نے وہ بنگلہ بنانا شروع کر دیا. پوری فورس اس کے ساتھ لگا دی گئی, پورا اچھا مٹیریل دیا گیا. اب ہوا یہ کہ جب بنگلہ بالکل تیار ہو گیا, لیکن اس دوران اس بندے نے ایمانداری سے کام نہیں کیا. اسے پتا تھا یہ فری کا کام ہے, اس نے اتنی لگن, اتنی دلچسپی سے نہیں کیا, اتنی پرفیکشن نہیں تھی اس کام میں. اس نے پھر یہ کیا کہ اس کے اندر وہ اتنی مضبوطی نہیں تھی, اس بنگلے میں اتنا کوئی شاہکار نہیں تھا وہ, نہ ہی اتنی کوئی اچھی سجاوٹ تھی, نہ ہی, لیکن اس نے وہ ایک بنگلہ بنا دیا بہرحال, جو فری میں لوگ جیسی چیزیں دیتے ہیں. اب اس نے کہا جی سر آ جائیں, بنگلہ ریڈی ہے, چابیاں آپ کے پاس ہیں, اب آ جائیں, ہم لاک لگا لیں اس کو, اور بس مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر جاؤں. تو وہ باس تھا, وہ آیا, اس نے کہا چابی نکالی اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. کہنے لگا اصل میں نے یہ بنگلہ آپ کے لیے ہی بنوایا تھا کہ میں چاہتا تھا میں آپ کو جاتے ہوئے کوئی گفٹ دوں, تو یہ آپ کا بنگلہ ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ محنت سے بنانا, جتنا مرضی مٹیریل لگ جائے, جو مرضی جتنا مرضی اس کی قیمت لگ جائے, میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی پسند کا بنگلہ بنا لیں, بہت ہی اعلیٰ قسم کا, تاکہ میں آپ کو وہ گفٹ دے سکوں. تو یہ آپ کے لیے. وہ بندہ بہت پریشان ہوا کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ بنگلہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں, تو میں اس پہ محنت کرتا, ایمانداری سے کام کرتا. تو اسے بڑا افسوس ہوا. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں, لیکن کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے, جس نے کبھی یہ نہیں دیکھنا اپنے کام سے, اپنی ڈیوٹی سے کبھی اس نے جی نہیں چرانا. اگر وہ اپنی ڈیوٹی اسی ایمانداری سے کرتا جو وہ کرتا آ رہا تھا, تو اس کا اپنا بنگلہ اسے خوشی ہوتی. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کو اتنا اچھا تحفہ ملا اور اسے اس کا افسوس ہوا ہے تحفہ لینے کا. تو اگلے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ جو حسد ہے یہ کس طرح ہماری زندگی کو تباہ کرتا ہے, اس کے نقصان کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے ایک دن پھر اسی طرح سے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر اللہ حافظ.